دوستو، اب تک ہم نے وکٹر فرینکل کی زندگی اور نازی کیمپوں کے خوفناک حالات کے بارے میں جانا، لیکن اس کتاب کی اصل طاقت صرف ان واقعات میں نہیں بلکہ ان سے حاصل ہونے والے سبق میں ہے۔ وکٹر فرینکل ایک ماہر نفسیات تھے اور کیمپ سے زندہ واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک نفسیاتی نظریہ پیش کیا جسے لوگو تھراپی کہا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں لوگوس کا مطلب ہے میننگ، یعنی معنی یا مقصد۔ اسی لیے لوگو تھراپی کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خواہش خوشی یا طاقت نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرنا ہے۔ کیا خوشی ہی زندگی کا مقصد ہے؟ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس دولت، اچھی نوکری، خوبصورت گھر اور آرام دہ زندگی ہو تو ہم لازماً خوش ہوں گے، لیکن کیا حقیقت ہمیشہ ایسی ہوتی ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس ہر آسائش موجود ہوتی ہے مگر وہ پھر بھی بے سکون اور بے مقصد محسوس کرتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ محدود وسائل کے باوجود مطمئن اور پرسکون ہوتے ہیں۔ وکٹر فرینکل کہتے ہیں کہ اس فرق کی وجہ صرف ایک ہے: مقصد۔ جب انسان جانتا ہے کہ وہ کیوں جی رہا ہے تو مشکلات بھی اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ زندگی کا مطلب کیسے تلاش کیا جائے؟ فرینکل کے مطابق ہر انسان اپنی زندگی کا مطلب 3 طریقوں سے تلاش کر سکتا ہے۔ بامقصد کام کے ذریعے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ آپ کی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ کام بہت بڑا ہو۔ ایک اچھا استاد، ایک ایماندار ڈاکٹر، ایک محنتی طالب علم، ایک ایسا شخص جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، یہ سب اپنی زندگی میں مقصد پیدا کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، محبت کے ذریعے۔ فرینکل اپنی اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے، اگرچہ وہ اس وقت نہیں جانتے تھے کہ ان کی اہلیہ یعنی کہ ان کی بیوی زندہ ہیں یا نہیں، لیکن ان کی یاد انہیں زندہ رہنے کی طاقت دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت صرف کسی انسان کو دیکھنے کا نام نہیں بلکہ اس کی موجودگی کو اپنے دل میں محسوس کرنے کا نام بھی ہے۔ محبت انسان کو اندھیروں میں بھی امید دیتی ہے۔ نمبر 3، تکلیف کے بارے میں اپنا رویہ بدل کر۔ یہ شاید کتاب کا سب سے گہرا سبق ہے۔ فرینکل یہ نہیں کہتے کہ دکھ اچھی چیز ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تکلیف ایسی ہو جس سے بچنا ممکن نہ ہو تو انسان اس کے بارے میں اپنا رویہ ضرور بدل سکتا ہے۔ اسی رویے میں اس کی اصل طاقت چھپی ہوتی ہے۔ فرض کریں 2 افراد ایک ہی مشکل سے گزر رہے ہیں، دونوں اپنی ملازمت کھو دیتے ہیں۔ پہلا شخص سوچتا ہے میری زندگی ختم ہو گئی ہے اور ہار مان لیتا ہے۔ دوسرا شخص سوچتا ہے یہ مشکل ضرور ہے لیکن شاید یہی موقع مجھے نئی سمت دے۔ دونوں کے حالات ایک جیسے تھے، فرق صرف ان کے سوچنے کے انداز میں تھا۔ وکٹر فرینکل لکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت انسان سے اس کی آخری آزادی نہیں چھین سکتی، وہ آزادی ہے ہر حالت میں اپنا رویہ خود منتخب کرنا۔ شاید ہم اپنے حالات فوراً تبدیل نہ کر سکیں لیکن ہم یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ ان حالات کا سامنا کس حوصلے، کس صبر اور کس امید کے ساتھ کریں گے۔ یہی سوچ انسان کو دوسروں سے ممتاز بناتی ہے۔ آج کے دور میں اس کتاب کی اہمیت۔ آج شاید ہم جنگی قیدی نہ ہوں لیکن بہت سے لوگ ذہنی دباؤ، بے روزگاری، ناکامی، تنہائی، ڈپریشن یا بے مقصدی کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی اصل طاقت باہر کے حالات میں نہیں بلکہ ہمارے اندر موجود مقصد، امید اور ذمہ داری کے احساس میں ہے۔ اب ہمارے سامنے حصہ سوم کے اختتام پر ایک سوال رہ جاتا ہے۔ اگر زندگی کا مقصد اتنا اہم ہے تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اسے کیسے تلاش کریں؟ اور اس کتاب سے ہم کون سے عملی اسباق سیکھ سکتے ہیں جو ہماری زندگی کو واقعی بہتر بنا دیں؟ آئیے آخری حصے میں انہی سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں جہاں ہم اس کتاب کے سب سے اہم عملی اسباق اور ایک یادگار نتیجے پر پہنچیں گے۔ دوستو، وکٹر فرینکل کی مین سرچ فار میننگ صرف دوسری جنگ عظیم کی ایک داستان نہیں بلکہ یہ انسانی حوصلے، امید اور مقصد کی ایک لازوال کہانی ہے۔
یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔ کبھی ہم کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام، کبھی ہمیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، اور کبھی ایک لمحے میں سب کچھ چھین جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ پہلا سبق، زندگی کے ہر حال میں معنی رکھتی ہے۔ زندگی ہر حال میں معنی رکھتی ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے خواب پورے نہ ہوں یا انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو زندگی بے معنی ہو جاتی ہے۔ وکٹر فرینکل اس خیال سے اتفاق نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی ہر حالت میں معنی رکھتی ہے، چاہے وہ خوشی کا وقت ہو یا دکھ کا۔ ہر دن ہمیں ایک نیا سوال دیتا ہے اور ہمارا کردار اس سوال کا جواب ہوتا ہے۔ دوسرا سبق، اپنی ذمہ داری قبول کریں۔ فرینکل کے مطابق زندگی ہم سے پوچھتی ہے، تم اس موقع پر کیا کرو گے؟ اس لیے دوسروں کو الزام دینے کے بجائے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی موجودہ صورتحال میں بہترین قدم کیا اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرا سبق، امید کبھی نہ چھوڑیں۔ نازی کیمپوں میں بہت سے لوگ صرف اس لیے زندہ رہے کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ایک دن یہ اندھیرا ختم ہوگا۔ امید صرف ایک احساس نہیں بلکہ زندہ رہنے کی طاقت بھی ہے۔ جب انسان کے پاس مقصد ہو تو وہ مشکل سے مشکل راستہ بھی طے کر لیتا ہے۔ چوتھا سبق، تکلیف بھی انسان کو سکھا سکتی ہے۔ یہ کتاب ہرگز یہ نہیں کہتی کہ ہمیں تکلیف تلاش کرنی چاہیے، بلکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی ایسی تکلیف آ جائے جس سے بچنا ممکن نہ ہو تو ہم اس سے کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری سب سے بڑی آزمائش ہی ہماری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ ایک ایسا اقتباس جو پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ وکٹر فرینکل لکھتے ہیں، Everything can be taken from a man but one thing, the last of the human freedoms, to choose one's attitude in any given set of circumstances۔ یعنی انسان سے ہر چیز چھینی جا سکتی ہے مگر ایک چیز نہیں، ہر حالت میں اپنا رویہ خود منتخب کرنے کی آزادی۔ شاید یہی ایک جملہ اس پوری کتاب کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ آج کے دور میں اس کتاب کی ضرورت کیوں ہے؟ آج ہماری مشکلات شاید نازی کیمپ جیسی نہ ہوں، لیکن ہم بھی مختلف آزمائشوں سے گزرتے ہیں۔ کسی کو ملازمت نہیں ملتی، کوئی اپنے خواب ٹوٹنے پر مایوس ہو جاتا ہے، کوئی ذہنی دباؤ اور تنہائی کا شکار ہوتا ہے، کوئی اپنے مستقبل سے خوف زدہ رہتا ہے۔ ایسے وقت میں مین سرچ فار میننگ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری طاقت صرف حالات میں نہیں بلکہ ہمارے رویے، ہمارے مقصد اور ہماری اندرونی ہمت میں ہے۔ کیا یہ کتاب ہر کسی کو پڑھنی چاہیے؟ اور جو اس کا میں نے فرسٹ پارٹ بنایا ہے، کیا وہ بھی ہر کسی کو دیکھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے جی بالکل۔ چاہے آپ طالب علم نہیں ہیں یا پھر اگر آپ نفسیات کے طالب علم ہیں، اگر آپ ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں، اگر آپ زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کبھی مایوسی اور مشکلات کا سامنا کر چکے ہیں تو یہ کتاب یقیناً آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ یہ کتاب فوری کامیابی کے راز نہیں بتاتی، یہ آپ کو زندگی کی حقیقت کا سامنا کرنا سکھاتی ہے اور آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے میں مدد کرتی ہے، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تو اس لیے میرے جو ویڈیو کا فرسٹ پارٹ ہے وہ دیکھنا مت بھولیے۔ دوستو، مین سرچ فار میننگ ہمیں ایک سبق اہم دیتی ہے۔ زندگی کا مطلب ہمیں کوئی دوسرا نہیں دیتا، ہمیں خود اپنے اعمال، اپنے رشتوں، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے رویوں کے ذریعے اسے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ جب تک انسان کے پاس جینے کی ایک وجہ موجود ہو، وہ بڑے سے بڑا دکھ بھی برداشت کر سکتا ہے۔ اسی لیے وکٹر فرینکل کا پیغام آج بھی پہلے کی طرح زندہ ہے۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوگی، لیکن ہر زندگی بامعنی ضرور ہو سکتی ہے اگر ہم اس کا مقصد تلاش کر لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور اگر آپ ایسی ہی کتابوں کے آسان اردو خلاصے، فلسفہ، نفسیات اور ادب پر مبنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں آپ کے خیال میں زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ آپ کی رائے جان کر خوشی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔